نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے قبل 14 مخارج ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ امام خلیل نحوی الفراہیدی رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق ٹوٹل 17 مخارج تھے۔ آج انشاءاللہ ان 17 مخارج کو مکمل کرتے ہیں۔ تو مخرج نمبر 15 فا کا ہے۔ اب اس کو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ وہی جو روزانہ بتایا جاتا ہے کہ ہر حرف کے شروع میں حمزہ متحرک لے کے آئیں تو یہ بنے گا اف اف، اس میں سانس جاری ہوگی۔ تو نیچے کے ہونٹ اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ یہ جب آپس میں لگے ہیں، نیچے والے ہونٹ کا جو سامنے والا دانتوں کے سامنے حصہ ہے وہ جب ہم کرتے ہیں نا اف اف، تو اس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اوپر والے دانتوں کا کنارہ یعنی ثناء علیہ کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کا شکم یعنی پیٹ۔ تو ہم پڑھتے ہیں مخرج نمبر 15 فا کا ہے اور نیچے کے ہونٹ کا شکم، شکم کہتے ہیں پیٹ کو یعنی ہونٹ کے اندر والے حصے کو، اور ثناء علیہ یعنی اوپر والے دانت کا کنارہ، اس سے یہ فا ادا ہوتا ہے۔ اور معلوم کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا اف اف۔ اب کئی لوگ اس کو اف کے بجائے، مثال کے طور پر ایک لفظ آتا ہے، تھوڑا قریب کرنا، زوم کرنا، ایک لفظ آتا ہے ينفقون، ينفقون، ایک یہ لفظ ہے۔ اب اس میں فا کا مخرج ہے ينفقا۔ اب کئی اپنی لینگویج میں علم سے ہٹ کر اپنی فطری سوچ کو اس پر غالب کریں گے تو بنے گا ينفقون ينفقون۔ تو فے کو اور فا کو پے پڑھتے ہیں 3 نقطوں والا، یہ جو پے والا ہے یہ 3 نقطوں والا پڑھتے ہیں۔ یہ عجمی حرف ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی کلام میں پے ہے ہی نہیں جو پاکستان کے شروع میں ہے۔ تو تمام وہ کلمات جن میں فا ہے اس کو جو پے پڑھتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن، پہلے قرآن کو سیکھو۔ اب سکھانے والا بھی ایسا ہو، سیکھنے والا بھی ایسا ہو، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، وہ بات چلتی ہے۔ لہذا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فا کو اپنے مخرج سے نکالنا چاہیے۔ لہذا اپنے مخرج سے اس فا کو نکالنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیتا ہوں۔ مثلا ہم تو ضاد اور ضاد کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے کئی حروف غلط ہیں قرآن پاک میں۔ ایک حرف غلط ہو تو وہ حرف قرآن پاک میں ہو سکتے ہیں ہزاروں مرتبہ ہے، تو ہمارے ہزاروں لفظ غلط ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ فا ہے نا، ينفقون میں نے پڑھا، تو ایک آیت ہے الحج اشہر معلومات، فمن کو پڑھتے ہیں پمن، فرضا کو پڑھتے ہیں پرضا، فی ہنہ کو پڑھتے ہیں پی ہنہ۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر الحج اشہر معلومات پمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو میں یہ مسکراہٹ کے انداز میں یہ لفظ بیان کر رہا ہوں، میں سنتا ہوں، بلکہ میں خود الحمدللہ 32 سال سے مدرس ہوں، اور اکثر لوگ میرے پاس مختلف علاقوں سے آتے ہیں۔ ہم میں بھی غلطیاں تھیں، یہ نہیں کہ نہیں تھا، لیکن اب ہم نے سیکھ لیا ہے، تو ہم بعین ہی ان کو اس انداز سے سکھائیں جیسا کہ ہم نے وہی بات آتی ہے عمر گزرنے پہ محنت کی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو بنیادی طور پر اصلاح کروائیں، اپنے بچوں کو بنیادی طور پر خود سیکھیں، ان کو تب سکھائیں۔ خود نہ سیکھا ہوا ہو تو خود تو غلط پڑھو گے، دوسرا بھی غلط پڑھے گا۔ اس لیے یہ فا کا مخرج میں نے تھوڑی اس پہ دیر لگائی ہے، اس لیے خاص کر کے ہمارے KPK والے ساتھی وہ اف اف یہ ٹریننگ ہو جائے تو ينفقون الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ آدھی آیت کے اندر 5-6 فا ہیں، اگر ایک کو پے پڑے گا تو سب کو پے پڑے گا، لہذا ساری آیت کا ستیہ ناش، پڑھنا بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فا کو اتارا، ہم اپنی مرضی سے پے پڑھ رہے ہیں، اسی طرح اور کئی حروف ہیں، لہذا
ہماری قوم کی یہ رواج ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف آ جائے بس اسی کے پیچھے پڑے رہو، باقی 27 کو چھوڑ دو۔ تو لہذا یہ کچھ حروف ہیں جیسے ضاد اور ضاد، ضاد اور ضاد، اس میں تو اختلاف امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور سے بھی پہلے کا آ رہا ہے، ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ دیگر کئی مسائل ہمارے حل نہیں ہوئی ہے۔ اختلاف باعث رحمت ہے، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن باقی چیزوں کو بھی تو ٹھیک کریں نا، انہیں آہستہ آہستہ ہم ٹھیک کرتے جائیں، پھر ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جو ضروری ہیں انہیں بھی ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ آگے مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹ ہیں، دونوں ہونٹ، اوپر والا نیچے والا، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ با، میم اور واو جب کہ مدہ نہ ہو، یعنی مدہ ہو تو پھر جوف دہن سے مخرج نمبر 1 میں چلا جاتا ہے، اور اگر مدہ نہ ہو تو پھر بچ جاتا ہے واو لین اور واو متحرک۔ جیسے مخرج نمبر 7 میں ہم نے پڑھایا تھا جیم شین یا جب کہ مدہ نہ ہو، یعنی یا متحرک اور یا لین، اگر یا مدہ ہو تو پھر 1 نمبر مخرج جوف دہن میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح واو مدہ ہو تو وہ جوف دہن میں چلا جاتا ہے، مخرج نمبر 1 میں واو متحرک اور واو لین ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں میں اتنا فرق ہے، یعنی با، میم اور واو میں اتنا فرق ہے کہ با ہونٹوں کی خشکی سے، با ہونٹوں کی تری سے، اور میم ہونٹوں کی خشکی سے، اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ لہذا با کو بحری اور میم کو بری کہتے ہیں۔ اب با کو بحری کا معنی یہ ہے کہ یہ ہونٹوں کے اندر تری والے حصے سے ادا ہوتی ہے، با بحری، ہونٹوں کے تری والے حصے سے۔ مثال ہے جب آدمی پڑھتا ہے نا من قبلک، قبلک، تو اندر تری والا حصہ لگتا ہے۔ اسی طرح ابصارهم اذا وقب، اب، تو یہ حمزہ متحرک شروع میں لے کے آئیں تو تری والا حصہ لگتا ہے، تو یہ اس لیے با کو بحری کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں بحری جہاز یا بحری فوج، یعنی پانی والی فوج، لہذا پانی والا حصہ لگتا ہے، تری والا حصہ ہونٹ کا لگتا ہے با میں۔ اور میم کو بری کہتے ہیں، جیسے ہماری یہ ماشاءاللہ فوج ہے بری فوج، خشکی والی فوج، تو اس با میم کو ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے، مجویدین حضرات کو خصوصاً دیکھا کریں، ماشاءاللہ صدیق منشاوی صاحب میرے فیورٹ شخصیت ہیں، اللہ کروڑوں رحمت فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں، قاری عبدالباسط صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی قبل کے، تو وہ خاص کر کے جب میم نکالتے ہیں نا تو غور سے انہیں پڑھا کریں، دیکھا کریں۔ وہ اس طرح مثال ہے الحمدللہ رب العالمین، ہونٹوں کی خشکی والا حصہ لگاتے ہیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یعنی ہونٹوں کی خشکی والا حصہ میم پر لگنا چاہیے، اس لیے اس حرف کو بری کہتے ہیں۔ تو میم ادا کرتے وقت ہونٹوں کی خشکی اور با ادا کرتے وقت ہونٹوں کی تری، اس لیے میم کو بری اور با کو بحری کہتے ہیں۔ اور واو دونوں ہونٹوں کے نا تمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے با پر پورے جوڑتے ہیں، میم پر پورے جوڑتے ہیں، واو پر ہونٹوں کو پورا نہ جوڑو اور گول کر کے درمیان میں سوراخ موجود ہو، جیسے واو لین میں نکالتا ہوں او، او من خوف لوح، اسی طرح یومن، اور اسی طرح خوفن، اور اب دونوں ہونٹوں کو ناتمام ملایا، گول ملایا، اور اسی طرح یہ تو واو ساکن یعنی واو لین تھی، واو متحرک، الذی یوسوس فی صدور الناس، یوسوس، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے واو کو صحیح طور پر ادا کریں۔ اسی طرح آپ دعائے قنوت پڑھ لیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، آخر تک ادھر کافی ساری واو آتی ہیں متحرک، اس پر صحیح پریکٹس ہو جائے گی۔ تو لہذا یہ مخرج نمبر 16، اور ان کو یعنی فا کو، اس ایک حرف کو، مخرج نمبر 15 فا کو، اور مخرج نمبر 16 میں 3 حروف جو با، میم اور واو جبکہ مدہ نہ ہو والے ہیں، ان سب کو حروف شفویہ کہتے ہیں، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ اور مخرج نمبر 17 خیشوم، یعنی ناک کا بند سا، یعنی ناک کا وہ سوراخ والا حصہ جو ان 2 سوراخوں سے پیچھے مل کے ایک سوراخ بن جاتا ہے، اس جگہ کو جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان پڑھتا ہے یونفقون میں
یوں یا برب الناس مشدد غنہ اور وإخفام الغنہ، جو دونوں کی جہاں ٹکر ادا ہو رہی ہے اس ایریے کو بانسا کہتے ہیں، اور اس پورے مخرج کا نام خیشوم ہے، تو یعنی ناک کا بانسا۔ اس سے غنہ آنی اور زمانی تمام غنے ادا ہوتے ہیں۔ اب غنہ آنی کسے کہتے ہیں؟ جہاں اظہار ہو رہا ہو نون میم کا وہ غنہ آنی ہوتا ہے، وہاں ایک الف نہیں ہوتا بلکہ وہ بغیر کسی ارادہ کے خود بخود نکلتا ہے۔ مثال انعمت، انعمت، اب ان میں نون پر جو چھوٹا سا ایک غنہ سا اس جگہ سے ادا ہو رہا ہے اسے غنہ آنی کہتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی خیشوم سے ہوتا ہے۔ عمت، میم پر بھی چھوٹا سا غنہ جو نکل رہا ہے، مقدار ایک الف نہیں ہے، یعنی نون میم کی اپنی آواز وہ ادھر ٹکراؤ پیدا کرتی ہے، اس لیے اس غنہ کو غنہ آنی کہتے ہیں، اور اس کی مقدار ایک الف نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لیے ہر وہ غنہ جو مقدار ایک الف ہے اس کی بنیاد غنہ آنی ہے۔ جس طرح ہر مد کی بنیاد مدہ ہے، اس طرح ہر غنے کی بنیاد جو ایک الف والے ہیں ان کی بنیاد نون اور میم پر غنہ آنی ہے۔ آنی ہو تو زمانی ہوتا ہے، زمانی غنہ وہ ہوتا ہے جس میں ارادہ اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی قاعدہ کلیہ کے مطابق ادا ہوتا ہے، تو وہ والا غنہ زمانی ہے جس کی مقدار ایک الف ہوتی ہے۔ یہ تمام کے تمام غنوں کا جو مخرج ہے وہ خیشوم ہے، یعنی ناک کا وہ حصہ جو بانسا والا ہے، جو ایک سوراخ والا ہے، یہ پیچھے جہاں سے اینک کا یہ ہڈی فٹ ہوتی ہے اس جگہ کو خیشوم کہتے ہیں، یہاں سے تمام غنے نکلتے ہیں۔ اب یہ 17 مخارج کا مخرج کے اعتبار سے، یہ 17 مخرج کے اعتبار سے حروف کے نام جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، لہذا الف مدہ وہ مدہ یا مدہ کو حروف جوفیہ کہتے ہیں، اور 6 حروف حلقی کو حلقیہ کہتے ہیں، حلقیہ کہتے ہیں، حلقیہ، اور قوف اور کاف کو مخرج نمبر 5 اور 6 کو لہاتیہ کہتے ہیں، مخرج نمبر 7 جیم شین یا جب کہ مدہ نہ ہو کوش حروف شجریہ کہتے ہیں، ضاد کو حرف حافیہ کہتے ہیں، اور لام نون را کو طرفیہ اور ذلقیہ کہتے ہیں، یعنی 9 10 اور 11 مخرج کو۔ پھر آگے 12 والا نطاعیہ طا دال تا، اس کے بعد 13 والا لسویہ وا دال سا، 14 صوفیریہ صاد زا سین، اور اسی طرح 15 اور 16 والا یہ شفویہ کہلاتے ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔